بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ والدین مصطفیٰ جنتی ہیں۔ خصائص کبریٰ میں ہے کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا، اس سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ خون بند کر دوں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ آپ مجھے اجازت فرمائیں۔ اجازت ملنے پر حضرت مالک بن سنان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کو اتنا چوستے رہے کہ خون رک جاتا اور وہ خون مبارک پی جاتے۔ اسی محبت و عقیدت اور ادب پر انہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت ملی کہ اگر کوئی کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ جس شخص کے جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک چلا گیا اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ تو ناظرین، آپ ذرا دل کی گہرائیوں سے غور فرمائیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خون ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، تو کیا وہ جنتی نہیں ہیں؟ یہ مقام غور و فکر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جن کی شفاعت کروں میں سب سے پہلے کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے، پھر جو ان کے قریب۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت فرمائیں گے، اور بلا شک و شبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور وہ آگ میں نہیں بلکہ وہ تو جنت کے باغوں میں جلوہ گر ہوں گے۔ ایک حدیث نبوی کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جانے کائنات مقام محمود پر جلوہ گر ہو کر اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ روز قیامت لوگ گروہ کی شکل میں اپنے اپنے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، حضور ہماری شفاعت فرمائیے، یہاں تک کہ شفاعت کی بات چلتے چلتے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں آ جائے گی، کیونکہ یہ شرف شفاعت روز ازل سے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں مکتوب ہے۔ مفسر قرآن حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت مقاتل سے روایت ہے کہ حیوانات میں سے 10 جانور، آپ فرماتے ہیں کہ حیوانات میں سے 10 جانور جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی، اصحاب کہف کا کتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، یہ جنت میں جائیں گے۔ اصحاب کہف کے کتے کو چند دن تک نیک لوگوں کی صحبت میسر آئی تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ان جانوروں اور حیوانات کے دخول جنت کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت اور تعلق کی بنا پر انہیں یہ شرف دیا گیا۔ جب جانور صرف انبیاء کی نسبت کی بنا پر جنت جا سکتے ہیں تو والدین کریم کی تو سید الانبیاء سے نسبت ہے، وہ کیوں کر جنت میں نہ جائیں گے۔ ایک حدیث نبوی ہے، حضرت اکرمہ بن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ میرے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الاموات فتؤذوا بہ الاحیاء، کہ زندوں سے ان کے مردوں کے سبب لوگوں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور ہمارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا جب حضرت اکرمہ کے باپ کے متعلق برا کہنے سے روک دیا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے انہیں اذیت ہوتی ہے۔ ابو لہب اور ابو جہل کا جہنمی ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر ان کو برا کہنے سے ان کے قرابت داروں کو اذیت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع فرمایا کہ ان کے فوت شدہ رشتہ داروں کو برا نہ کہو کہ اس سے تمہارے ان ساتھیوں کو اذیت ہوتی ہے، حالانکہ ان دونوں کے لیے ضعیف سے ضعیف حدیث یا روایت نہ ملے گی کہ یہ قابل مغفرت ہیں اور ابدی دوزخی نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے ورثاء کی اذیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں لعنت آئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے مرتکب پر تو نص قرآنی سے لعنت موجود ہے۔ لہذا جو شخص جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم اور چچا سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کر رہا ہے تو وہ اصل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان عظیم شخصیات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔